ترجمہ: یہ طلاق کے دو مرتبہ ہیں، یا پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے۔ اس میں دونوں پر گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو ظالم لوگ ہیں اللہ کی حدود سے تجاوز کر جانے والے وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پہ آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تلاوت قرآن پاک سے ہماری کلاس کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے۔ آج ہمارا سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 29 ہے، آیات 229 سے 231 تک۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں طلاق کے اسلامی احکام، عدت، رجوع، حقوق عورت اور حقوق اللہ کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے معاملے میں عدل و احسان، حدود کی پابندی، عورت کے حقوق کی مکمل حفاظت کی تعلیم دی ہے۔ ان آیات میں طلاق کی زیادہ سے زیادہ حد 2 مرتبہ بتائی گئی ہے۔ رجوع کے صورت میں خلا کا حق اور رجوع کے بعد حسن سلوک کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اہم نکات کی پوائنٹس کی طرف۔ سب سے پہلے اس میں بتایا گیا کہ طلاق کی حد جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے طہر میں 1 مرتبہ طلاق دی جائے، دوسرے طہر میں دوسری دفعہ دی جائے، اور پھر تیسرے میں آخری دفعہ۔ پہلے 2 دفعہ طلاق میں رجوع کا حق رہتا ہے، اس کے بعد رجوع کا حق تیسری دفعہ اگر ہو جائے تو رجوع کا حق جو ہے وہ نہیں رہتا۔ رجوع کے 2 راستے بتائے گئے ہیں: عدل و احسان سے عورت کو روک لینا، رجوع کرنا، یا بھلائی سے جدا ہو جانا، اچھے انداز میں رخصت کرنا۔ پھر خلا کے جواز کی اس کے اندر بات ہے کہ عورت اگر شوہر کے ساتھ حدود شرعی پر قائم نہ رہ سکے تو اپنا مہر واپس دے کر علیحدگی لے سکتی ہے۔ محض انتقام یا اظہار ثانی کی نیت سے عورت کو عدت کے بعد روکنا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ خواتین کے حقوق یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ ازدواجی معاملات میں لاپرواہی، مذاق یا جذباتی فیصلے قابل مذمت ہیں۔ اللہ کی نعمتوں اور نصیحت کو یاد رکھو، زندگی کے فیصلوں میں وحی کی روشنی کو جو ہے وہ مرکز بناؤ۔ پھر آگے ایکشن پوائنٹس ہیں، کرنے کے کام ہیں۔ ازدواجی زندگی میں علم و شعور لانا، قرآن و سنت کے مطابق نکاح، طلاق، رجوع کے احکام کو سیکھنا، احسان و نرمی کے ساتھ معاملات کرنا، طلاق یا رجوع دونوں میں حسن سلوک اپنانا، خلا کے حقوق کو سمجھنا اور تسلیم کرنا، عورت کی آزاد مرضی کو جو ہے وہ احترام دینا، عدت کے دوران حدود کا خیال رکھنا، عورت کے لیے معاشرتی تحفظ اور عزت کا لحاظ، اور علماء و ماہرین سے مشورہ کرنا، پیچیدہ مسائل میں ذاتی جذبات پر انہیں علم پر جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے، جذباتی اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ صرف جذبات پہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کن کاموں کو ہم نے کرنا ہے اور کن کاموں کو نہیں کرنا۔ پھر آگے جو ہے وہ اس میں بچنے کے کام جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وائڈیبلز اس رکوع کے اندر جو ہیں، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ طلاق کو جذبات یا غصے میں آ کے فوراً منہ کے اوپر یہ لفظ جو ہے نہیں لے کے آنا چاہیے۔ اس کو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ منہ سے نکالنا چاہیے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔
پھر دوسرا یہ ہے کہ عورت کو نقصان یا انتقام کے لیے عدت کے بعد روکنا جو ہے وہ نہیں چاہیے، یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ یہ پورا رکوع جو ہے وہ ہمیں عورت کے، خواتین کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے بتاتا ہے، اور ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پروٹیکشن ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ کی ہے، وہ ہمیں اس سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ پھر طلاق کے بعد رجوع کا مذاق اڑانا یا غیر سنجیدگی برتنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ کفار نے بھی، جو بنی اسرائیل کے پہلے افراد تھے، انہوں نے بھی یہی کچھ کیا کہ اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا، تو انہیں بھی جو ہے وہ اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور جب سورہ بقرہ میں ان کے جرائم کی لسٹ گنوائی گئی ہے بنی اسرائیل کی، تو اس میں خاص طور پہ یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا، تو کھیل تماشا بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ احکامات ہیں جن کے اوپر منوعاً جو ہے وہ بات جو ہے فیصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کو منوعاً قبول کرنا چاہیے، اور جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ہی فیصلے کا دار و مدار ہونا چاہیے۔ پھر خلا کے حق سے انکار کرنا یا اس کو مشکل بنانا، اس سے بھی روکا گیا ہے، اور جو ہے وہ اگر عورت اور مرد آپس میں نہیں رہنا چاہتے، علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے کہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی کو پاسبل کیا جائے، ایک دوسرے کے لیے مشکلات نہ کھڑی کی جائے۔ ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جب الگ اور جدا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال کے جدا ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ یا تو بھلے طریقے سے زندگی گزاری جائے یا بھلے طریقے سے علیحدہ ہو جایا جائے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے میں اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بار بار تقوی کو اختیار کرنے کا، کیونکہ متقی فرد ہی، اللہ سے ڈرنے والا فرد ہی جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اچھی ادائیگی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا اور انہیں معمولی نہیں سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یہ عام فرد کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں کہ جو جی چاہے تو عمل کیا جائے اور جی چاہے تو نہ عمل کیا جائے۔ پھر آج کے رکوع میں سے ہم نے کچھ غور و فکر کے سوالات لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر جو ہیں وہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا ہی بنائے، غافلوں میں سے نہ کرے۔ تو سب سے پہلا جو اس میں سوال ہے کہ کیا ہم نے کبھی طلاق کے احکام کو قرآن سے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا صرف ہم رٹی رٹائی چیزوں کو ہی، اور جو معاشرے میں مروجہ چل رہی ہوتی ہیں انہی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں؟ خود بھی سمجھنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے ہر فرد کا۔ یہ جو ہے وہ رکوع کے ترجمہ تفسیر کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی کتاب آداب زندگی کی طرف، کہ جس میں ہم پڑھ رہے تھے بچوں کی پرورش کے آداب۔ تو اس میں میں نے اور آپ نے کیا ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ بچوں کے سامنے کبھی بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کیجیے، بلکہ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کی معمولی اچھائیوں کی بھی دل کھول کر تعریف کیجیے، ہمیشہ ان کا دل بڑھانے میں ان میں خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ یہ کارگاہ حیات میں اونچے سے اونچا مقام حاصل کر سکیں۔ پھر دوسرا اہم کرنے کا کام کیا ہے کہ بچوں کو نبیوں کے قصے، صالحین کی کہانیاں، صحابہ کرام کے مجاہدانہ کارنامے ضرور سناتے رہیں۔ تربیت و تہذیب، کردار سازی اور دین سے شغف کے لیے